بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 چیپٹرز پڑھ لیے ہم نے اور آج ہے ہمارا 7th چیپٹر. 7th چیپٹر کی ہیڈنگ ہے کامن لا لیگل سسٹم. ایک اس وقت امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنے والی یہ ہے کہ جو نئے ایلیمنٹس تھے، جو نئی چیزیں انٹروڈیوس ہونے والی تھیں، وہ ہو چکی، وہ آپ لوگوں نے پڑھ لی الحمدللہ 6 چیپٹر تک. اب وہ جو چیزیں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں انہی کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے والے چیپٹرز میں. اچھا، جیسا کہ کامن لا لیگل سسٹم آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے، آج جو 7th چیپٹر ہے اس کی ہیڈنگ بھی کامن لا لیگل سسٹم ہے. اس کا پہلا ٹاپک ہے اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا کامن لا. شروع کہاں سے ہوا یہ کامن لا اور ڈیولپ کیسے ہوا، یہ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. دا کامن لا از اے لیگل سسٹم. یہ ایک ایسا لیگل سسٹم ہے کامن لا دیٹ اوریجنیٹڈ ان انگلینڈ. بنیاد اس کی پڑی انگلینڈ میں. اینڈ از پرائمریلی بیس آن جوڈیشل ڈیسیجنز، اور بیس کرتا ہے یہ عدالتی فیصلوں پر، پریسیڈنٹس پر، نظائر پر، اینڈ کسٹمز اور رسم و رواج پر، رادر دین بجائے اس کے کہ کمپریہنسو ریٹن کوڈز ہوں اس میں. یعنی پورے مکمل جامع واسٹ ریٹن کوڈز نہیں ہوتے اس میں. اس کی بیس عدالتی فیصلے ہوتے ہیں. اٹ از کالڈ کامن لا. اٹ از کالڈ کامن بیکاز اٹ ڈیولپڈ ایز اے یونیفارم لا. اس کو کامن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک یونیفارم لا کے طور پر ڈیولپ ہوا. یکسانیت تھی اس میں. اور یونیفارم کس کے لیے تھا؟ یہ ٹو دا ہول کنٹری، سارے ملک میں کامن تھا. اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ کامن لا پڑ گیا. ریپلیسنگ لوکل اینڈ فیوڈل کسٹمز. اس نے کیا یہ کہ لوکل اور جو جاگیردارانہ جو رواج تھے ان کو اس نے ریپلیس کیا. ٹوڈے دا کامن لا سسٹم انفلوئنسز مینی کنٹریز. بہت سارے ملکوں میں آج یہ اپنا اثر رکھتا ہے، انکلوڈنگ کون سے؟ دا UK، USA، پاکستان، انڈیا، کینیڈا اینڈ آسٹریلیا. یہ ان اہم ملکوں کے نام ہیں جس میں کامن لا جو ہے وہ اپنا اثر رکھتا ہے. اچھا، یہ تھا اس کا انٹروڈکشن. کلیئر ہو گیا یہ؟ اب آگے چلتے ہیں. اس کے مین پوائنٹس جن سے ہمیں اس ٹاپک کی سمجھ آ جائے گی کہ اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا کامن لا کے حوالے سے چیزیں ہماری سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. سب سے پہلی بات، اوریجن آف دا کامن لا. اوریجن آف دا کامن لا میں کچھ مزید سب ہیڈنگز میں اس نے اس ٹاپک کو بانٹا ہے. پہلا، پری نارمن پیریڈ بیفور 1066، 1066 جو صدی تھی، جو ایئر تھا اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کو پری نارمن پیریڈ کہتے ہیں. نارمن کانکسٹ ایک ہوئی تھی، نارمن لوگ کہلاتے تھے. ولیم جو تھا ایک بادشاہ تھا، اس نے فتح کیا تھا انگلینڈ کو 1066 میں. اس کے بعد کی کہانی تو اس کے آگے پڑھیں گے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ اس فتح سے پہلے کی کہانی وہ کیا تھی. بیفور دا نارمن کانکسٹ انگلینڈ واز گورنڈ. پہلی بات یہ تھی کہ انگلینڈ واز گورنڈ بائی لوکل کسٹمز. جو علاقائی رسم و رواج تھے وہی گورن کرتے تھے انگلینڈ کو. دوسری بات، لا ویریڈ فرام ریجن ٹو ریجن. ہر خطے میں الگ لا جو ہے وہ موجود تھا. جسٹس واز ایڈمنسٹرڈ بائی لوکل کورٹس. اسی علاقے کی جو کورٹس تھیں وہی جسٹس
کو ایڈمنسٹر کرتی تھیں، انہی کے فیصلوں سے جو ہے وہ انصاف، اور جو کورٹس کہلاتی تھیں شائر اینڈ 100 کورٹ، شائر کہتے ہیں وہ جو ان کا جو سپریم کورٹ تھا اس کو، اور اس کے نیچے والی جتنی کورٹس تھیں وہی انصاف کے نظام کی ترسیل میں اپنا کردار ادا کرتی تھیں. یہ تیسرا کی پوائنٹ ہے اس دور کا. اور چوتھی بات، نو سینٹرلائزڈ لیگل سسٹم ایگزسٹڈ، کوئی ایسا لیگل سسٹم جو کہ سینٹرلی ایڈمنسٹرڈ ہو وہ موجود نہیں تھا. دس لیک آف یونیفارمٹی کریٹڈ انسرٹنٹی اینڈ انجسٹس. آبویسلی اس کو سننے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ناکافی تھا، اور اس نے انسرٹنٹی، ایک غیر یقینی صورتحال بھی اس نے پیدا کر رکھی تھی، اور غیر منصفانہ صورتحال بھی تھی. ان سارے حالات کے پیش نظر پھر ہوا یہ کہ 1066 میں نارمن کانکسٹ وجود میں آئی، جس میں یہ ہوا کہ دا نارمن کانکسٹ انڈر ولیم دا کنکرر از دا ٹرو اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا کامن لا. یہ وقت تھا کہ جس میں کامن لا کے بنیادی جو ٹریسز ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. اس میں کی ڈیولپمنٹس کیا کیا ہوئی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اسٹرانگ سینٹرلائزڈ مونارکی، ایک تخت شاہی آلدو تھی لیکن بڑی مضبوط اور سینٹرلائزڈ مرکوز ایک تخت شاہی نظام جو ہے وہ شروع ہوا. رائل اتھارٹی اوور جسٹس، انصاف کے نظام میں جو بادشاہ کی طاقت تھی وہ سامنے آئی. اپوائنٹمنٹ آف رائل ججز، بادشاہ کی طرف سے ہی ججز کو اپوائنٹ کیا جانے لگا. انٹروڈکشن آف دا کنگز کورٹ، بادشاہ کی لگائی گئی عدالت وجود میں آئی جس کو کیوریا ریگس کہا جانے لگا، اس کا نام تھا کیوریا ریگس. دا کنگ ایمڈ ٹو اسٹیبلش اے یونیفارم لیگل سسٹم اپلیکیبل تھرو آؤٹ انگلینڈ. بادشاہ کی خواہش یہ تھی کہ سارے انگلینڈ میں ایک یکساں نوعیت کا ایسا نظام رائج ہو جائے کہ جس سے انصاف کی فراہمی یکساں طور پر ممکن ہو سکے. اچھا، اس کے بعد دوسری بات، ڈیولپمنٹ آف دا کامن لا. اوریجن ہم نے سمجھ لیا کہ وہاں سے شروع ہوا 1066 سے. اب اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں سمجھیں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف رائل کورٹس جو کہ 12th سینچری میں ہمارے سامنے آتی ہیں ڈیورنگ دا رین آف ہنری II، جو کہ 1100، جس کا دور 1154 سے 1199 یعنی 1154 سے 1189 تک اس کا دور رہا. اس میں یہ ہوا کہ کامن لا واز فرملی اسٹیبلشڈ، بڑی مضبوط اس کی بنیادیں پڑ گئیں کامن لا کی. میجر ریفارمز اس میں کون کون سی ہوئیں؟ کریشن آف پرماننٹ رائل کورٹس، جو بادشاہ کی طرف سے بنائی جانے والی عدالتیں تھیں مستقل نوعیت کی، وہ سامنے آئیں. وہ کون کون سی تھیں؟ ایک کنگز بینچ تھا، کامن پلیز کا ایک کورٹ تھا، اور ایکسچیکر ایک کورٹ تھی. اچھا، یہ ہوا ایک ان میجر ریفارمز میں سے ایک ریفارم جو تھی وہ یہ تھی. دوسری ریفارم، سینڈنگ رائل ججز آن سرکٹ، آئر جسے کہتے ہیں، سرکٹ بینچ کہتے ہیں، کہ جہاں ایک جج ایک سے زیادہ عدالتوں کے درمیان ٹریول کر کے ان میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے. اچھا، پھر ریپلیسمنٹ آف ٹرائل بائی آرڈیل ود جیوری ٹرائلز. جو آرڈیل کورٹس تھیں، آرڈیل جو ایک پلیٹ فارم تھا، اس میں جیوری ٹرائل، اس سے ٹرائلز کو لے کر جیوریز کی طرف، جو جیوریز کنگ نے بنائی ایک اسپیسیفک سسٹم کے تحت، ان میں ٹرائلز کو شفٹ کیا جانے لگا. انٹروڈکشن آف اسٹینڈرڈائزڈ لیگل پروسیجرز، کچھ خاص جو معیار قائم کیے گئے لیگل پروسیجرز کے وہ سامنے آئے، اس وقت ان کو متعارف کروایا گیا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں. ہنری II از ریگارڈیڈ ایز دا فادر آف دا کامن. یہ جو ہنری II تھا اس کو فادر آف دا کامن لا کے نام سے بھی جانا جانے لگا، کیونکہ اس کی خدمات کامن لا کے حوالے سے کافی زیادہ تھیں. اچھا، اس میں دوسری بات، اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک بات آپ نے ہنری II کا دور پڑھ لیا، اور دوسری چیز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ ہے ریٹ سسٹم. ایکسیس ٹو رائل کورٹس ریکوائرڈ اے ریٹ
a formal written order issued in the king's name. کچھ ایسی ریٹس ہوتی ہیں کہ جس میں آپ ہائر کورٹس کو ان کی جو جیورسڈکشن ہے اس کو انووک کرتے ہیں. اس کو آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کا کام کسی نیچے والی سطح پر نہیں ہوا، یا اگر ہوا تو اس میں فلاز تھے. کچھ خاص قسم کی ریٹس ہوتی ہیں. آپ آگے جا کر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 199 آپ اس میں کوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور 184 بھی آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، جس میں آپ کچھ خاص قسم کی ریٹس کرتے ہیں. ان ریٹس میں 199 اسپیسیفکلی ان ریٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہیبیز کارپس فار ایگزامپل ایک ریٹ ہے کہ جس میں آپ عدالت کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو آپ کے سامنے حاضر کیا جائے، اس کی صحت کے بارے میں کہ وہ انلیگلی کہیں ڈیٹینڈ تو نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی ان کی ڈیٹیلز خیر بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک مثال ہے. ان خاص قسم کے جو احکامات جو اب آپ فار ایگزامپل پیش ہوئے کسی عدالت کے سامنے، اس عدالت میں آپ نے کہا کہ جناب یہ میں شکایت لے کر آیا ہوں، آپ اس پر عمل درآمد کروائیں. اس عدالت نے کنسرنڈ اتھارٹیز کو آرڈرز دیے. یہاں پر وہ آرڈر کنگز نیم پہ دیے جاتے تھے. سگنیفیکنس کیا تھی اس کی؟ ایچ ریٹ کورسپونڈنٹ ٹو اے اسپیسیفک لیگل ریمیڈی. ہر ریٹ میں ایک خاص قسم کی لیگل ریمیڈی مانگی جاتی تھی. ہیلپڈ اسٹینڈرڈائز لیگل کلیمز. اس چیز نے یہ کیا کہ لیگل کلیمز کو ایک خاص اسٹینڈرڈ دیا کہ جہاں زیادتی، جہاں اس اسٹینڈرڈ سے آپ نیچے آئے وہاں پر جو ہے وہ آپ ریٹ میں چلے جائیں گے، لہٰذا مجبوری ہو جائے گی ایک خاص اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا. اور تیسرا کام لمیٹڈ جوڈیشل ڈسکریشن. جب پتہ چل جائے گا کہ بھائی اوپر والی عدالتیں جو ہیں وہ ایکشن لیتی ہیں، تو پھر لیگل ڈسکریشن جو جوڈیشل ڈسکریشن جو ہے وہ بھی محدود ہو جائے گی، وہ بھی لا محدود نہیں رہے گی. اوور ٹائم ریجڈیٹی آف ریٹس کازڈ انجسٹس. ریجڈ تھی یہ ریٹس جو تھیں اپنے آپ میں، ان میں جو ہے وہ ایک ریجڈنس کا ایلیمنٹ موجود تھا کہ نہیں بس آپ سامنے آ گئے تو نہ کچھ دیکھا نہ سمجھا، ٹھوک دیا آرڈر. تو جب آپ یوں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نظام کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہ ایک ایلیمنٹ اس وقت ان کے سامنے آیا. اچھا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ، ڈاکٹرائن آف پریسیڈنٹ. A fundamental feature of common law is judicial precedent. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کامن لا کا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس جوڈیشل پریسیڈنٹ جسے اسٹیئر ڈیسائسس کہتے ہیں. اسٹیئر ڈیسائسس کا مطلب ہے کہ جیسے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے آپ نے اسی طرح سے اسی روش کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فیصلے کرتے جانا ہے. اسٹیئر ڈیسائسس بار بار آئے گا، یہ آپ کو سینس کلیئر ہونا چاہیے کہ جیسے پہلے سے فیصلہ شدہ معاملات چل رہے ہیں آپ نے اسی کو مینٹین کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. میننگ کیا ہے؟ کورٹس آر باؤنڈ بائی ارلیئر ڈیسیجنز آف ہائر کورٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں اس وقت سے پہلے کیے جانے والے ایسے فیصلے جو ان عدالتوں سے ہائر کورٹس نے کیے ہیں ان کی پابند ہیں. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے. سملر کیسز مسٹ بی ڈیسائیڈڈ الائک. اسی طرح کے جو کیسز ہیں انہیں اسی طرح کا ہی فیصلہ سنایا جانا چاہیے. یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اسٹیئر ڈیسائسس کے حوالے سے. دس انشورڈ، یہ جو کام ہوا، یہ جو ڈاکٹرائن آف پریسیڈنٹ، یہ اسٹیئر ڈیسائسس والا جو فارمولہ لگا، تیز تو نہیں چل رہا ہوں، اس سے دو چیزوں کی جو ہے وہ گارنٹی ملی. ایک تو سرٹنٹی ہو گئی کہ بھائی عدالتیں چل رہی ہیں
تو وہ ایک سملر جو ہے وہ طریقہ ہی اڈاپٹ کر رہی ہیں. تو سرٹن فیصلہ ہوگا فلاں طرح کے جرم میں فلاں فیصلہ ہوگا, یہ سرٹنٹی مل گئی, اور کنسسٹنسی کے تمام جو ہیں وہ فیصلوں میں ایک یکسانیت کا پہلو آپ کے سامنے آیا. پریڈکٹیبل ہو گیا, پریڈکٹیبلٹی ان لا ہو گئی کہ جب آپ جو ہے وہ لا کے حوالے سے کچھ ایزیوم کرنا چاہیں, پریزیوم کرنا چاہیں, تو آپ کو نتائج کا پہلے سے علم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. گروتھ آف ایکوٹی, چوتھا پوائنٹ اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایکوٹی دا ریجیڈیٹی آف کامن لا لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ایکوٹی. تھوڑا سا غور سے سمجھ لیجیے گا اس چیز کو. ایکوٹی کہتے ہیں مساوات کو. نرا کامن لا اگر دیکھا جائے اور اس کو مشینری کی طرح اٹھا کر, ایک ٹول کی طرح اٹھا کر آگے سے آگے سے آگے سے آگے اگر ہم رکھتے جائیں, تو لاجیکلی آپ یہ سوچیں کہ اس میں ترقی کہاں سے آئے گی, چینجز کیسے آئیں گی اس میں. وہ تو ویسے کا ویسا اسٹیگننٹ, اور جیسے کھڑے پانی کا کہتے ہیں تالاب ہے, اس میں بدبو آنے لگ جاتی ہے. تو وہ تو سیم ہی چیزیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب نئی چیزیں آئیں جس میں پرانے فیصلے موجود ہی نہ ہو تو کیا کریں گے. ورڈ ایکوٹی بھی ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے, اور آپ کے آنے والے سیمسٹرز میں ہو سکتا ہے اس کا ایک الگ سے پورا سبجیکٹ بھی آپ پڑھیں. ایکوٹی کا مطلب ہے مساوات, نسبت, انصاف. کچھ عقل سے بھی سوچ, کہتے ہیں نا کہ نقل میں بھی عقل کی ضرورت ہے. وہ جو نقل میں عقل ہوتی ہے نا, وہ یہ یعنی پرانے 1000 سال کے فیصلے آپ کے سامنے چل رہے ہیں, لیکن اب آپ کے سامنے ایک ایسی چیز آئی ہے کہ جو 1000 سالوں میں کبھی نہیں آئی. تو اس کا کیا کریں گے؟ کیا اس کو ویسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں. آپ اس میں وہ اپنا لیگل مائنڈ اپلائی کریں گے, ایسا فیصلہ کریں گے جس میں مساوات, نسبت, برابری, انصاف موجود ہو. نئے معاملات, نئے حالات, وقت کے نئے تقاضوں کے پیش نظر اگر کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس کا جواب پرانے فیصلوں میں, پرانے گزر جانے والے وقت میں یا تو نہ ملے, یا اگر ملے تو ان حالات میں اسی جواب کو ایز اٹ از اپلائی کر دینے سے معاملہ حل نہ ہو, ایسے میں آپ کو اپنا ریشنل مائنڈ اپلائی کر کے, لیگل جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر کے ایک اچھا فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایز اے جج, جو کہ انصاف کے اصولوں سے قریب ترین ہو. اس بات کی سمجھ آئی؟ اس کو ایکوٹی کہا جاتا ہے. یہ ورڈ ہمیشہ یاد رہے آپ کو. ٹھیک. اچھا, اب چونکہ کامن لا میں تو بس لکھی لکھائی باتیں تھیں, وہ ریجڈ تھا, تو اس میں ایکوٹی کی ضرورت بھی سامنے آئی. اس کے کی فیچرز کیا تھے؟ پٹیشنز ٹو دا کنگ فار جسٹس. اب ایکوٹی کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ کو کنگ کے پاس ہی جانا پڑتا تھا. ڈیسائیڈڈ بائی دا چانسلر, اس کے فیصلے چانسلر کیا کرتا تھا. اسٹیبلشمنٹ آف دا کورٹ آف چانسری, اور اسپیشلی اس ایکوٹی کے تحت, کیونکہ کامن لا کے تحت تو فیصلے دوسری عدالتوں میں ہو رہے تھے, لیکن اگر کوئی ایسے سوالات آتے تھے کہ جن سوالات, جن حقائق, جن معاملات کی ہم نے ابھی بات کی, تو ان معاملات کو چانسری کورٹس میں جانا پڑتا تھا. اور چوتھی بات, انٹروڈکشن آف ایکوٹیبل ریمیڈیز. اب یہاں پر آ کر کچھ ایکوٹیبل ریمیڈیز اسپیسیفک وہ سامنے آئی. ان ایکوٹیبل ریمیڈیز میں انجنکشن, اسپیسیفک پرفارمنس اور ٹرسٹس کے حوالے سے
ریمیڈیز ہمارے سامنے ہیں. انجنکشن کہتے ہیں اسٹے کو, یہ انجنکشن کہتے ہیں سوری عموماً یہ جو انجنکشن ہے ہمارے ماحول میں, یہ جو آپ اسٹے سنتے ہیں نا جی فلاں اسٹے ہو گیا, وہ اس انجنکشن میں آتا ہے. انجنکشن ان اٹ سیلف بہت بڑا ایک ایکسپریشن ہے. اس کی اردو ہے حکم امتناعی. یہ پرپیچول بھی ہو سکتا ہے اور ٹیمپریری بھی ہو سکتا ہے. اس میں عدالت کسی بھی قسم کا کوئی حکم دے سکتی ہے, جیسا کہ یہ ایک پینسل ہے, میں اس پینسل کو توڑ نہیں سکتا, آپ مجھ سے یہ پینسل کلیم کر رہی ہیں, اور ہمارا ماحول تو خیر ایسا ہے کہ آپ کو نہ دینا پڑے تو اس وجہ سے میں اس پینسل کو توڑ دوں. تو عدالت ایسے میں آپ عدالت سے ایک پٹیشن فائل کریں گی, اس میں آپ انجنکشن کلیم کریں گی, عدالت سے انجنکشن کی پریئر کریں گی کہ جب تک میری یہ پینسل ہے, اب دیکھیں یہ کتنا ٹیکنیکل ایلیمنٹ ہے, یہ پینسل میری ہے یا نہیں ہے. جج صاحب یہ تو ہم نے آپ سے بات کر دی, سارے فیکٹس بتا دیے کہ یہ میں نے فلاں جگہ پر لی تھی, یا اس طریقے سے اس کا رائٹ مجھ کو منتقل ہوتا ہے, یہ بندہ اس پر زبردستی قابض ہے. تو آپ سن رہے ہیں وہ کیس ہمارا لگا ہوا ہے آپ کے پاس, لیکن اس بندے پر مجھے یہ وہم ہے کہ یہ اس پینسل کو ہی توڑ دے گا یا کہیں آگے سیل کر دے گا. پھر کیا کریں گے؟ آپ مہربانی فرما کر اسے یہ ایک آرڈر دیں, انجنکشن پاس کریں, انجنکشن آرڈر پاس کر دیں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس کو نہ یہ فردر ایلینیٹ کر سکے, یعنی کسی اور کو بھی فروخت نہ کر سکے, نہ ہی اس کو کوئی نقصان دے سکے کہ یہ نہ میرے کام کی رہے نہ اس کے کام کی رہے. اب اس طرح کے جو سینسٹیو میٹرز یا ایسی چیزیں ہیں اس میں ہم انجنکشن کا سینس یوز کرتے ہیں, ایک آرڈر لے لیتے ہیں عدالت سے, اس کو انجنکشن کہا جاتا ہے. دوسری بات اسپیسیفک پرفارمنس میں, اس بندے نے مجھ سے ایک خاص وعدہ کیا ہے, اس کو کہیں کہ یہ وہ وعدہ اسپیسیفکلی وہی چیز جو بیچ میں کسی کانٹریکٹ کے اندر کسی کا ذکر ہوا ہے تو وہ یہ پوری کرے, اسپیسیفک پرفارم کرے. اور ٹرسٹ جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی اس میں چیزیں ہیں جو ہم یہ پراپرٹیز کو ٹرسٹ کرتے ہیں, یا ایسی چیزوں کے بھی ان میں آرڈرز لیے جانے لگے انہی چانسری کورٹس میں. کلیئر ہو گئی بات؟ بہت ٹیکنیکل بات ہے, آگے جا کر ہو سکتا ہے آپ کے چوتھے 5ویں سیمسٹر میں ہو سکتا ہے میں یہ چیزیں آپ سے دوبارہ پوچھوں, کیونکہ اس وقت آپ کا یہ سبجیکٹ آئے گا انشاءاللہ. امید تو ہے پہلے 5 ایئرز یا 3 ایئرز میں تو ہوتا تھا. اچھا, ایکویٹی سپلیمنٹڈ, اب جو پہلے سے چیزیں موجود تھیں اس میں اضافہ کیا اس ایکویٹی نے. یہ جو نئے رول سامنے آئے انہوں نے اضافہ کیا پرانے سے موجود چیزوں میں, بٹ ڈڈ ناٹ ریپلیس کامن لا. کامن لا کی جو چیزیں ہیں اس سے جو آپ کے گزارے چل رہے ہیں وہ ضرور چلائیں, ہم اس سے ہٹا نہیں رہے ہیں, کامن لا پریکٹسز بھی اپنی جاری رکھیں, لیکن ایک یہ چیز بھی ایڈ اپ کر لیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو ویڈیوز میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دھیان سے سمجھیں, ایک بار میں سمجھنا آئے تو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے سمجھیں. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں, کسی چیز کا بھی اگر ایشو ہے تو وہ اب حل کر کے چلنا ہے, پیپرز بہت آپ کے نزدیک ہیں. اچھا, 5ویں بات اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو آئی کامن لا میں, اب تک ہم نے بڑی اہم بات یہ جو ہے وہ سمجھی اس کی ایکویٹی کی. جوڈیکیچر ایکٹس آیا ایک 1873 میں, 1873 to 75 میں جوڈیکیچر ایکٹس لانچ ہوئے. These acts merged the administration of common law and equity. اس میں اب ہوا یہ کہ انہیں یہ پتہ چلا کہ یار یہ جو ایکویٹی ہے نا اتنی ماڑی چیز یہ بھی نہیں ہے, تو اس کو بھی کہیں نا بیچ میں سپیس بنائے. کچھ ایکٹس انہوں نے 1873 سے 75 کے درمیان کچھ
قوانین ایسے جاری کیے جن قوانین نے مرج کر دیا کامن لا اور ایکوٹی کی ایڈمنسٹریٹو جو ڈھانچہ تھا اس کو ملا کر، کہ اتنا اچھا لگا کہ یار اس کو نا بیچ میں کہیں نا ایڈ کر دیں. ہاں، کامن لا بھی اپنا کام کرتا رہے اور ایکوٹی جہاں جہاں کامن لا سائلنٹ ہو وہاں ہم ایکوٹی کے اصولوں سے مدد لیتے رہیں. اس بات کے ایفیکٹس کیا ہوئے؟ ون یونیفائڈ کورٹ سسٹم. اب وہ جو مصیبت تھی، آپ کو پہلے دوسری کورٹس میں جانا پڑتا تھا، ایک قسم کی کورٹس میں جانا پڑتا تھا، پھر ایکویٹی کا اگر کوئی سوال ہوتا تھا تو چانسری کورٹس میں آنا پڑتا تھا. یہ مصیبت، یہ جو کٹا نیا کھلا ہوا تھا، یہ بند ہو گیا. ایک ہی کورٹ سسٹم میں یہ دونوں قسم کی چیزیں، آپ کا ایک ہی جج ہے، پڑھا دو اسے سب کچھ. بوتھ لیگ، یہ پہلا اثر ہوا اس چیز کا، یہ جو جوڈیکیچر ایکٹس بنے 1873 سے 75 میں. اس کا دوسرا اثر، بوتھ لیگل اینڈ ایکوٹیبل ریمیڈیز اویلیبل ان ون کورٹ. وہ لیگل ریمیڈیز جو کامن لا سسٹم کے تحت ہو رہی تھیں وہ بھی ملنے لگی اسی سیم کورٹ میں، اور ایکوٹیبل ریمیڈیز بھی اسی کورٹ میں ملنے لگیں. تیسرا ایفیکٹ، ان کیس آف کانفلکٹ ایکوٹی پریویلز. بڑا اہم پوائنٹ کہ اب ایسا ہوا کہ کامن لا کے جو پرنسپلز ہیں، یعنی پرانی عدالتیں تو ایک قسم کا فیصلہ کرتی آ رہی ہیں، جبکہ اصول نسبت یا ایکوٹی جو ہے وہ دوسری قسم کا فیصلہ کرنے کو کہتا ہے. ایکوٹی اور کامن لا کا کانفلکٹ آ گیا، پھر کیا کریں گے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایکوٹی پریویل کرے گی، کامن لا چپ ہو جائے گا. کلیئر ہو رہی ہیں باتیں؟ دس مارکڈ میجر مائلسٹون ان کامن لا ڈیولپمنٹ. اس کامن لا کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا اس حرکت نے. چھٹی چیز، دا کامن لا اسپریڈ ٹو انڈین اب ایکسپینشن تھرو برٹش کولونائزیشن. یہ جو کامن لا ہے یہ ایکسپینڈ کیسے ہوا؟ برطانیہ نے جب کسی بھی طرح سے وہ انٹر ہوا، جیسا کہ ہمارے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے آئی اور پھر برطانیہ آ گیا اور انہوں نے اپنے لوچے ڈال دیے اور انہوں نے اس سب کانٹیننٹ کو اپنی کالونی بنا دیا. اسی طرح جب کامن لا، جب انگریز آئے تو ان کے ساتھ ساتھ کامن لا بھی آ گیا. اب یہ اس کی ایکسپینشن کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہے. دا کامن لا اسپریڈ ٹو، اس طریقے سے یہ جو کامن لا تھا برٹش کولونائزیشن کا طریقہ یوز کرتے ہوئے یہ ان علاقوں میں پھیلا. پہلا انڈین سب کانٹیننٹ، بر صغیر پاک و ہند، دوسرا افریقہ، تیسرا نارتھ امریکہ اور چوتھا آسٹریلیا. اٹ اڈاپٹیڈ ٹو لوکل کنڈیشنز وائل ریٹیننگ کور پرنسپلس. اپنے بنیادی اصول تو اس نے مضبوطی سے تھامے رکھے، تو بنیادی چیزیں تھیں، کور پرنسپلس تھے، وہ ریٹین کیے اس نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان علاقوں کی جو علاقائی تقاضے تھے وہ بھی اڈاپٹ کر لیے اور ان میں خود کو ڈھال کر یہ گزارے لائق ایک نظام بن گیا آف دا لیگل سسٹم. اچھا، تیسری ہیڈنگ اس نے جو دی وہ ہے ماڈرن ڈیولپمنٹ آف کامن لا. اوریجن پڑھ لیا، ڈیولپمنٹ پڑھ لی، اب ماڈرن ڈیولپمنٹ آف کامن لا ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. رول آف اسٹیچیوٹ لا، کہ وہ جو قانون بناتے ہیں، وہ جو اسٹیچیوٹس لکھتے ہیں سیکشنز میں، اس کا کیا رول ہے؟ وہ 3 رولز بتاتا ہے. پارلیمنٹری لیجسلیشن ہیز انکریزڈ. آج کے دور میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے وہ بڑھ گئی. اسٹیچیوٹس اوور رائڈ جوڈیشل ڈیسیجنز. آپ کے جو اسٹیچیوٹس ہیں وہ جوڈیشل ڈیسیجنز کو اوور رائڈ کرنے لگے. کیوں؟ کہ وہ ایک اسپیسیفک چیز ہے، وہ اسٹیچیوٹ آپ نے بیسیکلی بنایا اس چیز کے لیے. کورٹس، اور تیسری چیز، کورٹس انٹرپریٹ اسٹیچیوٹس یوزنگ کامن لا پرنسپلز.
عدالتیں ان اسٹیچیوٹس کو انٹرپریٹ جب کرتی ہیں تو کامن لا کے پرنسپلس کو سامنے رکھتی ہیں کہ کس طرح. یہ بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے, یہ بھی شاید آیا آپ کے اس میں, کہ قانون کو انٹرپریٹ ڈکشنری کی طرح نہیں کیا جا سکتا. آکسفورڈ ڈکشنری یا یہ جو ہے وہ آپ کی کوئی چیٹ جی پی ٹی, یہ نہیں انٹرپریٹ کر سکتے قانون کو. قانون کی تعبیر و تشریح کرنے کے لیے کچھ اسپیسیفک مائنڈ سیٹس, کچھ اسپیسیفک رولز کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ جب یہ عدالتیں انٹرپریٹ کرتی ہیں لاز کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے کامن لا پرنسپلس کو اپنے سامنے رکھتی ہیں. دوسری بات, جوڈیشل کریٹیوٹی. ججز یہ کرتے ہیں ڈیولپ لا تھرو انٹرپریٹیشن, اپنی تعبیر و تشریح کے ذریعے لا کو ڈیولپ کرتی جاتی ہیں. کریٹ نیو پرنسپلس ویئر لیجسلیشن از سائلنٹ. جہاں قانون سازی نہ ہوئی بھی ہو وہاں نئے نئے اصول وضع کرتی ہیں کہ اس طرح سے کیا کرو, لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں. اڈاپٹ لا, اور تیسرا کام یہ کرتی ہیں کہ اڈاپٹ لا ٹو سوشل اینڈ ٹیکنالوجیکل چینجز. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اس طرح سے لا بھی اسی کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کر کے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہے, اس بات کو بھی یقینی بناتی ہیں. اچھا, تیسری بات, کوڈیفیکیشن اینڈ ریفارمز. کوڈیفیکیشن ہوتی ہے اور ریفارمز ہوتی ہیں. اچھا, سم ایریاز ہیو بین کوڈیفائڈ سچ ایز, کچھ ایسی ایریاز ہیں کہ جنہیں کوڈیفائی کیا جاتا ہے, سچ ایز کرمنل لا. کرمنل لا کو کوڈیفائی کیا گیا, کمرشل لا کو کوڈیفائی کیا گیا, فیملی لاز میں کوڈیفیکیشن ہوئی. ہاؤ ایور کامن لا ریمینز کیس بیسڈ ان نیچر. کامن لا کی بات کریں تو اس کی بنیاد جو ہے وہ کیس بیسڈ ہی ہوگی. اچھا, اب چوتھا جو مین پوائنٹ وہ بتا رہا ہے وہ سیلینٹ فیچرز آف کامن لا بتا رہا ہے. کامن لا میں یہ چیزیں جو ہیں وہ لازماً موجود ہوں گی. وہ کیا ہوگا؟ جج میڈ لا ہوگا, ڈاکٹرائن آف پریسیڈنٹ ہوگا, ایڈورسیریل سسٹم ہوگا اس میں, جس میں دونوں پارٹیز آئیں گی, ان کے لائرز پریزنٹ کریں گے کیس. جج جو ہے وہ سائلنٹ کیپیسٹی میں ان کو بیٹھ کر آبزرو کرے گا, پھر ان دونوں کا کمپیریزن کر کے ان میں جو اسے سچا لگے گا اس کے حق میں فیصلہ سنا دے گا. ایمفسس آن پروسیجر اینڈ ریمیڈیز. پروسیجر ریمیڈیز پر جو ہے وہ زور دیا جائے گا. فلیکسیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی. یہ ہمیشہ فلیکسیبل ہوگا اور اڈاپٹیبل ہوگا, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار رہے گا اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ سرکمسٹانسز. کنکلوژن اس کا کیا ہے؟ دا کامن لا اوریجنیٹڈ ان میڈیول انگلینڈ. جو 500 سے 1500 کے درمیان کا جو انگلینڈ تھا اس میں اس کی یہ پروان چڑھا کامن لا ایز اے ریسپانس ٹو فریگمنٹڈ لوکل کسٹمز. یہ ایسا کیوں ہوا کہ جو لوکل کسٹمز تھیں وہ بکھری ہوئی, ٹوٹی ہوئی, ناکافی لوکل کسٹمز تھیں اور انصاف کی فراہمی کے لیے وہ کافی نہیں تھیں. اس وجہ سے یہ کامن لا سامنے آیا. اچھا, تھرو رائل کورٹس, جوڈیشل پریسیڈنٹس اینڈ ایکویٹیبل پرنسپلز اٹ ایوالوڈ انٹو اے ڈائنامک لیگل سسٹم. ان تمام سیڑھیوں زینوں سے چڑھتا ہوا یہ ایک ڈائنامک لیگل سسٹم کے طور پر دنیا کے سامنے آیا. ڈسپائٹ دا گروتھ آف اسٹیچوٹری لا. اسٹیچوٹری لا بھی وہ جو سول لا سسٹم ہے بیسیکلی, یا جو اس میں جو اسٹیچوٹس ہوتے ہیں ان کی گروتھ کے باوجود کامن لا ریمینز اے وائٹل سورس آف لا. کامن لا ایک بڑا بنیادی اور وائٹل سورس آف لا رہا, شیپنگ ماڈرن لیگل سسٹمز اکراس دا ورلڈ, جس نے ساری دنیا کے جو قانونی نظام تھے ان کو شیپ اپ کیا. تھینک یو سو مچ جی, سو نائس آف یو. آج یہ والا ٹاپک جو ہے وہ یہیں تک تھا اور باقی انشاءاللہ پھر کریں گے. جزاک اللہ جی, اللہ حافظ.